فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم مکتوب 69 کا آغاز کر چکے ہیں پچھلی نشست میں، اور آئیے اس نشست میں جو مکتوب 69 کا بقیہ حصہ ہے وہ مل کر پڑھتے ہیں۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ پہلے حصے کو مکمل کر کے ہم دوسرے حصے کی جانب آئے ہیں۔ جو اس مکتوب کا دوسرا حصہ ہے اس کے عربی کے الفاظ آغاز اور اختتامی جملے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ مولا فرما رہے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اختتام ہے من جنود ابلیس والسلام۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اور یاد رکھو کہ تمام مومنین میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے نفس، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کی طرف سے خیرات کرے، کہ یہی پہلے جانے والا خیر وہاں جا کر ذخیرہ ہو جاتا ہے، اور تم جو کچھ چھوڑ کر چلے جاؤ گے وہ تمہارے غیر کے کام آئے گا۔ ایسے شخص کی صحبت اختیار نہ کرنا جن کی رائے کمزور اور اس کے اعمال ناپسندیدہ ہوں، کہ ہر ساتھی کا قیاس اس کے ساتھی پر کیا جاتا ہے۔ سکونت کے بڑے شہروں کا انتخاب کرو، سکونت کے لیے بڑے شہروں کا انتخاب کرو کہ وہاں مسلمانوں کا اجماع زیادہ ہوتا ہے، اور ان جگہوں سے پرہیز کرو جو غفلت، بے وفائی اور اطاعت خدا میں مددگاروں کی قلت کے مرکز ہوں۔ اپنی فکر کو صرف کام کی باتوں میں استعمال کرو، اور خبردار بازاری اڈوں پر مت بیٹھنا کہ یہ شیطان کی حاضری کی جگہیں اور فتنوں کے مرکز ہیں۔ زیادہ حصہ ان افراد پر نگاہ رکھو جن سے پروردگار نے تمہیں بہتر قرار دیا ہے، کہ یہ بھی شکر خدا کا ایک راستہ ہے۔ جمعے کے دن نماز پڑھے بغیر سفر نہ کرنا، مگر یہ کہ راہ خدا میں جا رہے ہو یا کسی ایسے کام میں جو تمہارے لیے عذر بن جائے، اور تمام امور میں پروردگار کی اطاعت کرتے رہنا، کہ اطاعت خدا دنیا کے تمام کاموں سے افضل اور بہتر ہے۔ اپنے نفس کو بہانے کر کے عبادت کی طرف لے آؤ، اور اس کے ساتھ نرمی برتو، جبر نہ کرو، اور اس کی فرصت اور فارغ البالی سے فائدہ اٹھاؤ، مگر جن فرائض کو پروردگار نے تمہارے ذمے لکھ دیا ہے انہیں بہرحال انجام دینا ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور دیکھو خبردار ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس حال میں موت آ جائے کہ تم طلب دنیا میں پروردگار سے بھاگ رہے ہو، اور خبردار فاسقوں کی صحبت اختیار نہ کرنا کہ شر بالآخر شر سے مل جاتا ہے۔ اللہ کی عظمت کا اعتراف کرو، اور اس کے محبوب بندوں سے محبت کرو، اور غصے سے اجتناب کرو کہ یہ شیطان کے لشکروں میں سب سے عظیم تر لشکر ہے۔ والسلام۔ شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کامیابی کی راہ۔ تفصیلات ہیں امام علیہ السلام حارث حمدانی رضی اللہ کے نام اپنے اس مکتوب میں مذکورہ 18ویں نصیحت میں اسے ان فداکاریوں سے متعلق بیان فرماتے ہیں جو روز قیامت کے لیے ذخیرہ ہوں گی۔ آپ فرماتے ہیں اور یاد رکھو کہ تمام مومنین میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے نفس، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کی طرف سے خیرات کرے۔
اس ذخیرے اور خیرات سے مراد صرف راہ خدا میں جان و مال اور اہل و عیال کے ذریعے جہاد کرنا نہیں، بلکہ ہر وہ خدمت ہے کہ جو انسان دین حق اور بندگان خدا کے حق میں کر سکتا ہے، اور اس سلسلے میں اپنے جان و مال اور اہل و عیال میں سے سرمایہ گزاری کرے، جیسے لوگوں میں صلح کرنا، ظالموں کے پاس مظلوموں کی شفاعت کرنا، بیماروں اور ناداروں کی احوال پرسی کرنا، نیز لوگوں کی تربیت اور خواہشات نفس سے پہلو تہی وغیرہ۔ پھر امام علیہ السلام اس مطلب کے لیے ایک واضح دلیل پیش کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہی پہلے جانے والا خیر وہاں جا کر ذخیرہ ہو جاتا ہے، اور تم جو کچھ چھوڑ کر چلے جاؤ گے وہ تو تمہارے غیر کے کام آئے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پس عاقل وہ ہے کہ خدا داد نعمتوں اور سرمایوں سے اپنے نفع اور اپنی جاویدانی سعادت کے لیے فائدہ اٹھائے، نہ وہ کہ جو دوسروں کے لیے ذخیرہ کرے، جو بعض اوقات ذرہ برابر بھی ان میں سے اس کے لیے خیرات نہیں کریں گے۔ یہ وہی مطلب ہے جو قرآن مجید میں یوں بیان ہوا ہے، جو کہ ہم پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ مزمل کی ہم نے یہ آیت نمبر 20 کا ترجمہ پڑھا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 96۔ پھر امام علیہ السلام 20ویں نصیحت میں فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، ایسے شخص کی صحبت اختیار نہ کرنا جس کی رائے کمزور اور اس کے اعمال ناپسندیدہ ہوں کہ ہر ساتھی کا قیاس اس کے ساتھی پر کیا جاتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ مطلب ایک ایسی حقیقت ہے جس کی طرف قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ سورہ نور کی آیت نمبر 26 ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما کہ خبیث چیزیں خبیث لوگوں کے لیے ہیں اور خبیث افراد خبیث باتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ افراد پاکیزہ باتوں کے لیے ہیں۔ یہ پاکیزہ لوگ خبیث لوگوں کے اتہامات الف تے ہے الف میم الف تے اتہامات سے پاک و پاکیزہ ہیں، اور ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ ہم نے سورہ نور کی آیت 26 کا ترجمہ یہاں پر ابھی پڑھا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ آدمی کا دین اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم سے ہر کوئی دیکھے کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ آئیے اس انورٹڈ کاما کلوز کے بعد اس کا حوالہ آپ کی سماعتوں کی نظر بہار الانوار، جلد نمبر 71، صفحہ نمبر 192، حصہ نمبر 12۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں آیا ہے، انورٹڈ کاما، کہ جب تک کسی انسان کے دوستوں کو صحیح طرح نہ دیکھ لو اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرو، کیونکہ انسان اپنے دوست و احباب اور یار و انصار سے پہچانا جاتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پہ حوالہ وہی ہے، بہار الانوار اور جلد نمبر 71، صفحہ 188، حصہ نمبر 17۔ آگے چلتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں مذکور ہے، انورٹڈ کاما، کہ اہل بدعت کے ساتھ نہ رہا کرو اور نہ ان کے ساتھ نشست کرو، ورنہ تم بھی انہی میں سے ایک ہوگے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ اصول کافی، جلد نمبر 2، صفحہ 375 اور حصہ نمبر 3۔ امام علیہ السلام کے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو کی گئی وصیت میں بھی ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی نصیحت میں فرمایا، انورٹڈ کاما، نیکوکاروں سے نزدیک ہو تاکہ ان میں سے ہو جاؤ، اور بدکاروں سے دور رہو تاکہ ان میں سے شمار نہ ہو، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ ایک عرب شاعر نے
اس مضمون کو بڑی خوبصورتی سے نظم کیا ہے۔ یہاں پر جو عربی کا شعر ہے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، لکھا ہے آگے کہ فارسی شاعر نے اسی مفہوم کو اپنے کلام میں پیش کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اچھا، اس کا ترجمہ اب ہم پڑھتے ہیں کہ تم پہلے یہ کہہ دو کہ کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہو تو میں کہہ دوں کہ تم کیسے آدمی ہو۔ ان سب باتوں کی دلیل ایک ہی چیز ہے اور وہ یہ کہ ہم نشینی میں کشش ہوتی ہے جو انسان کو ایک دوسرے سے نزدیک کرتی ہے، نیز ہم نشینی افراد کی صفات ایک دوسرے میں منتقل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ پھر امام علیہ السلام 21ویں نصیحت میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ سکونت کے لیے بڑے شہروں کا انتخاب کرو کہ وہاں مسلمانوں کا اجتماع زیادہ ہوتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے شہروں میں رہنا انسان کی روح اور فکر کو وسعت عطا کرتا ہے، کیونکہ ان شہروں میں بڑے بڑے مفکر، اہل ہنر، علمی مراکز، کتب خانے، یہاں تک کہ بڑے کارخانے اور تجارتی مراکز بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ انسانی فکر اور استعداد کی رشد اور ترقی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے برعکس دیہاتوں اور گاؤں کی زندگی اگرچہ ذہنی سکون اور آسودگی کا باعث ہوتی ہے، تاہم انسانی استعداد کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے، چونکہ بڑے شہروں میں ممکن ہے کہ برائیوں کے مراکز اور بدکار افراد بھی موجود ہوں۔ لہٰذا امام علیہ السلام اس کلام کے بعد 22ویں نصیحت میں فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور ان جگہوں سے پرہیز کرو جو غفلت، بے وفائی اور اطاعت خدا میں مددگاروں کی قلت کے مراکز ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس بنا پر بڑے شہروں میں رہنے کی ترغیب کے لیے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان وہاں کے آلودہ مقامات پر سکونت یا آمد و رفت کرے، بلکہ نیکوکاروں، پاک بازوں، علماء، دانشوروں اور اہل خیر کے ساتھ ہم نشینی کرنی چاہیے، جن کی بڑے شہروں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بعض شارحین نے لفظ عربی کا واحذر کے جملے کو دیہاتوں اور کم آبادی والے علاقوں کی طرف اشارہ جانا ہے، حالانکہ عبارت امام علیہ السلام کا ظاہر ایسا نہیں، بلکہ وہی ہے کہ جو ہم نے اوپر ذکر کیا۔ پھر امام علیہ السلام 23ویں نصیحت میں فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ اپنی فکر کو صرف کام کی باتوں میں استعمال کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ بعض لوگ فضول قسم کے ہوتے ہیں اور ہر کام میں مداخلت کرتے پھرتے ہیں، یہ کام دو سنگین نقصانات کا سبب بنتا ہے۔ پہلا یہ کہ انہیں ان کے ضروری کاموں سے غافل بنا دیتا ہے، دوسرا یہ کہ ان افراد کی مخالفت اور دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کے امور میں انہوں نے مداخلت کی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے متعلق نقل ہوا ہے انورٹڈ کاما امیر المومنین علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے بارے میں کچھ فالتو اور بے ربط باتیں کر رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے شخص، تم اپنی باتوں کے ذریعے اپنے رب کے حضور ایک نامہ لکھ رہے ہو، لہٰذا ایسی باتیں کہو کہ جو کام کی ہوں اور فالتو باتوں کو چھوڑ دو، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 68 صفحہ 276 اور حصہ نمبر 4۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما آدمی کے صحیح اسلام کی نشانیوں میں سے ایک بے ربط چیزوں سے دوری ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216 حصہ نمبر 28۔ 24ویں نصیحت میں امام فرماتے ہیں اور خبردار بازاری اڈوں پر مت بیٹھنا کہ یہ شیطان کی حاضری کی جگہیں اور فتنوں کے مراکز ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پرانے زمانوں میں بازاروں میں چبوترے ہوا کرتے تھے جن کا اصل مقصد وہاں ان لوگوں کا بیٹھنا ہوتا تھا جو بازاری نہیں ہوتے تھے اور باہر سے لین دین یا دلالی کے لیے آتے تھے، لیکن اکثر اوقات ان پر اوباش، فسادی، دھوکے باز اور بد اخلاق لوگ بیٹھا کرتے تھے اور انہیں بازاروں میں اپنے اڈوں کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے ان جگہوں کو شیطان کی حاضری اور فتنوں کا مرکز قرار دے دیا ہے۔ اصولاً بازار جائز اور صحیح تجارت کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ گناہ اور لغزش کا بھی مرکز
ہوتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہاں حرام، جھوٹ، دھوکہ اور سود پر مبنی کاروبار بھی ہوتا ہو۔ ایسی جگہیں کم سے کم انسان کو مادیات اور محو، اور یہاں دوبارہ پڑھتے ہیں، مادیات میں محو اور خدا سے دور کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی روایات میں بازاروں سے متعلق خبردار کیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما، بازار بھول اور غفلت کی جگہ ہے، جو اس میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے ایک تسبیح پڑھے گا، اللہ اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھے گا۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے کنز الاعمال، حصہ نمبر ہے 9330۔ پھر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں یوں آیا ہے انورٹڈ کاما، روئے زمین کے بدترین میدان بازار ہیں، جو ابلیس کے میدان ہوتے ہیں، جہاں وہ صبح اپنا جھنڈا گاڑ دیتا ہے اور اپنی کرسی بھی لگا دیتا ہے اور اپنی اولاد کو پورے بازار میں پھیلا دیتا ہے تاکہ لوگوں کو فریب دے کر انہیں غلط کاروبار پر لگائیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 81، صفحہ نمبر 11، حصہ نمبر 87۔ البتہ ان احادیث کے یہ معنی نہیں کہ بازاروں میں کوئی ایماندار، پرہیزگار اور حرام و حلال کو دیکھنے والا شخص نہیں، کیونکہ بازاروں کا اکثر حصہ دیندار افراد پر مشتمل ہوتا ہے، بلکہ یہ احادیث اس مطلب سے متعلق ایک انتباہ ہیں کہ بازاروں میں اکثر انسان لغزش کھا جاتے ہیں، وہاں لغزش کے ایسے امکانات پائے جاتے ہیں جو دوسری جگہوں پر نہیں ہوتے، لہٰذا سبھی مسلمانوں کو اس بارے میں محتاط ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات بازار کے اطراف میں بھی بے دین اور لاؤبالی افراد کے اڈے دیکھنے کو ملتے ہیں جو مسائل کو بڑھا دیتے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام 25ویں نصیحت میں فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما، زیادہ تر ان افراد پر نگاہ رکھو جن سے پروردگار نے تمہیں بہتر قرار دیا ہے کہ یہ بھی شکر خدا کا ایک راستہ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف نگاہ کرے اور خود کو اللہ کی عطا کردہ اضافی نعمتوں پر غور کرے تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشحال ہوگا اور اس کی زبان پر شکر پروردگار جاری ہوگا اور اس کا عمل بھی شکر کی نشاندہی کرے گا۔ لیکن جب انسان اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا تو ممکن ہے کہ خود کو معاشرے کے محروموں میں سے سمجھنے لگے، اگرچہ اس کے پاس بہت سی نعمتیں ہوں۔ یہی امر اس بات کا باعث، اس کا سبب بنتا ہے کہ انسان دل ہی دل میں خدا پر اعتراض کرنے لگے اور شیطان کے وسوسے سے اپنا کام دکھلانے لگے اور یوں وہ ناشکری کی راہ پر لگ جائے۔ اسی سے ملتا جلتا مفہوم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو ذر غفاری رضی اللہ کو کی ہوئی نصیحت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھو اور اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو۔ یہ اس بات کا موجب ہوگا کہ جب خدا کی نعمتوں پر اعتراض کہ دوبارہ پڑھتے ہیں، یہ اس بات کا موجب ہوگا کہ تم خدا کی نعمتوں پر اعتراض نہ کرو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ بہار الانوار، جلد نمبر 74، صفحہ 74، حصہ نمبر 1۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے بدقسمتی سے اکثر لوگوں کا نظریہ اس حکم کے برخلاف ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ پر اعتراض کرنے لگتے ہیں اور پروردگار کی نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف اللہ کے حکم کے مطابق اپنے فرائض پر عمل نہیں کرتے، بلکہ یہ عمل ان کے آرام و سکون کے سلب ہونے کا سبب بنتا ہے، اور جس قدر انہیں زندگی کی آسائشیں مہیا ہوتی ہیں پھر بھی اپنی زندگی پر راضی نہیں ہوتے اور خود کو خوش قسمت نہیں سمجھتے، اور یہ تو ایک بہت بڑی آفت ہے۔ البتہ اگر یہ کام یعنی اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا معنوی اور اخروی کاموں کے بارے میں ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ مثلا انسان جتنی عبادت کرے اپنا موازنہ ان لوگوں سے کرے کہ جو اس سے زیادہ
عابد اور زاہد ہیں اور اپنے عمل کو ناچیز سمجھے، نہ یہ کہ ان افراد کی طرف دیکھے کہ جن کا تعلق خدا سے بہت کمزور اور اپنے ناچیز عمل پر اظہار اطمینان کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام 26ویں نصیحت میں فرما رہے ہیں کہ جمعے کے دن نماز پڑھے بغیر سفر نہ کرنا، مگر یہ کہ راہ خدا میں جا رہے ہو یا کسی ایسے کام میں جو تمہارے لیے عذر بن جائے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے نماز جمعہ اسلام کی اہم ترین عبادت میں سے ہے اور اسے منظم طریقے سے قائم کرنا مسلمانوں کی بیداری اور اتحاد و اتفاق کا سبب بنتا ہے، البتہ اس شرط پر کہ ائمہ علیہ السلام جمعہ صحیح معنوں میں 2 خطبوں کا حق ادا کریں اور لوگوں کے معنوی اور مادی مسائل کو ان کے لیے کھول کر بیان کرے۔ البتہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کے مطابق ہر شہر میں صرف ایک نماز جمعہ ہوا کرتی ہے، نہ کہ جس طرح بعض اہل سنت برادران کیا کرتے ہیں کہ ہر مسجد میں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایک ہی شہر میں کئی جگہوں پر نماز جمعہ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ نماز روزمرہ نمازوں سے چنداں مختلف نہ ہوگی، اگرچہ ان کے بھی بعض فقہا شیعہ فقہا کی طرح ایک ہی شہر میں ایک سے زیادہ جمعہ کی اجازت نہیں دیتے، یا صرف اس صورت میں اجازت دیتے ہیں کہ کوئی ضرورت درپیش ہو یا شہر بہت بڑا ہو۔ حوالہ نوٹ کیجیے۔ لکھا ہے مزید تفصیلات کے لیے کتاب الفقہ الاسلامی و عدلتا الف دال لام تے ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہے تالیف وہابت الزہیلی واو ہے بے تے ہے، اور پھر الف لام زے ہے یہ لام چھوٹی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 1299 کے بعد رجوع کریں۔ تو یہ تو ہم نے تفصیلات اس کے حوالے کے جان لیے، اور آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما، جو شخص ایمان کی بنا پر اور خدا کی رضائیت کے لیے نماز جمعہ میں شریک ہو جائے تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کا نامہ اعمال نئے سرے سے لکھا جائے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 86 صفحہ نمبر 192 حصہ نمبر 33۔ پھر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کئی دفعہ حج کی تیاری کی مگر مجھے توفیق نہ ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جمعہ پڑھا کرو کیونکہ یہ ناداروں کا حج ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے تہذیب، کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 236 اور حصہ نمبر 7۔ یعنی نماز جمعہ میں حج کی برکات پائی جاتی ہیں۔ اس نقطے پر توجہ لازم ہے کہ سفر کی ممانعت جو امام علیہ السلام کے کلام میں آئی ہے منع تحریمی ہے، لہٰذا جب نماز جمعہ واجب تعینی تے عین یہ نون چھوٹی ہے تعینی ہو تو سفر حرام ہوگا، مگر یہ کہ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد ہو یا جہاں عذر شرعی ہو۔ صاحب جواہر رحم اللہ اس مسئلے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہم نے اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں پایا کہ زوال آفتاب کے بعد نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے سفر کرنا حرام ہے، صرف قطب راوندی سے کراہت نقل ہوئی ہے، قاف توئے قطب راوندی۔ ممکن ہے کہ ان کا بھی اس تعبیر سے مقصد حرمت ہو۔ آئیے حوالہ نوٹ کیجیے، جواہر الکلام، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 282۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے پھر 27ویں نصیحت میں مولا فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کے اور تمام امور میں پروردگار کی اطاعت کرتے رہنا کہ اطاعت خدا دنیا کے تمام کاموں سے افضل اور بہتر ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ایک جامع حکم ہے جو انسانی زندگی کے تمام مسائل پر محیط ہے اور جو دلیل امام علیہ السلام نے
اس کے لیے پیش کی ہے وہ بہت واضح دلیل ہے، کیونکہ ہماری اصل ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور دیگر تمام اطاعتیں جیسے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولو الامر کی اطاعت، نیز بعض موارد میں والدین کی اطاعت، غرض یہ سب اطاعتیں اطاعت خدا ہی کی طرف پلٹتی ہیں۔ امام علیہ السلام کا یہ فرمانا انورٹڈ کاما کہ خدا کی اطاعت ہر چیز سے برتر ہے انورٹڈ کاما کلوز، اس لیے ہے کہ اطاعت پروردگار انسان کی دنیا و آخرت کی سعادت اور تمام امور زندگی کی بہبودی کا سبب بنتی ہے۔ اب امام علیہ السلام 28ویں اور 29ویں نصیحت میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اپنے نفس کو بہانے کر کے عبادت کی طرف لے آؤ اور اس کے ساتھ نرمی برتو، جبر نہ کرو، اور اس کی فرصت اور فارغ البالی سے فائدہ اٹھاؤ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں لکھا ہے مستحبی عبادات میں نفس کو فریب دینے سے مراد واقعی میں جھوٹ بولنا اور خلاف واقعہ کام کرنا نہیں، بلکہ خود کو ان عبادات پر اکسانا ہے۔ مثلاً اپنے آپ سے کہے کہ اس عبادت کی انجام دہی وسعت رزق، نیک انجام اور دشمنوں کے شر سے دوری کا باعث ہے۔ یوں اپنے آپ کو نماز شب یا مستحبی روزے جیسی عبادات کی طرف راغب کرے۔ اب یہاں پہ ورڈ ہے ورفقوا بہا کا جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ مستحبی عبادات میں انسان کو اپنے آپ پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے کہ کہیں ان عبادات سے دل اچاٹ نہ ہو جائے، بلکہ فراغت اور نشاط کی حالت میں ان کی طرف رخ کرنا چاہیے تاکہ مستحب عبادات سے عشق و محبت کے شعلے ہمیشہ اس کے اندر فروزاں رہیں۔ اسلامی روایات میں بھی اس مطلب کی ترغیب دی گئی ہے۔ اصول کافی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کہ یقیناً دلوں کے لیے لگاؤ اور فرار کی حالت ہوتی ہے، بس جب لگاؤ اور نشاط نون شین الف توئے کی حالت میں ہو تو نوافل کی طرف رخ کر لو، اور اگر فرار اور سستی کی حالت میں ہو تو واجبات پر ہی اکتفا کرو انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 454 حصہ نمبر 16۔ اس کے علاوہ دوسری متعدد روایات میں بھی وارد ہوا ہے کہ نہ خود کو اور نہ اوروں کو مستحب عبادات پر مجبور کرو، بلکہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق انجام دینے دو تاکہ ہمیشہ عبادات میں دلچسپی اور لگاؤ رہے۔ پھر امام علیہ السلام اس کلام کو جاری رکھتے ہوئے واجبات کو مستثنیٰ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ مگر جن فرائض کو پروردگار نے تمہارے ذمے لکھ دیا ہے انہیں بہرحال انجام دینا ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس لیے ہے کہ کہیں بعض لوگ اوپر کے کلام سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے واجبات میں سستی نہ کرنے لگیں، مثلاً یوں نہ کہیں کہ ابھی واجب نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے لہٰذا اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام 30ویں نصیحت میں فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور خبردار ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس حال میں موت آ جائے کہ تم طلب دنیا میں پروردگار سے بھاگ رہے ہو انورٹڈ کاما ہو گیا یہاں پہ کلوز۔ اب یہاں پہ لکھا ہے عربی کا لفظ لکھا ہے ابق، الف مد نہیں الف پہ فتح ہے، ابق بے قاف کے معنی فراری غلامی کے ہیں، اور امام علیہ السلام نے یہاں دنیا کے اسیروں کو اپنے آقا سے بھاگتے ہوئے غلاموں سے تشبیہ دی ہے، یعنی اپنے رب اور پروردگار عالم سے بھاگ کر دنیا کے اسیر ہو چکے ہیں، اور چونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں اور انسان کو اپنے حالات سے متعلق ایک گھڑی بلکہ ایک پل کی بھی خبر نہیں ہوتی، لہٰذا دنیا کی اسیری سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ دوسری طرف اس دنیا سے رخصت کے وقت انسان کی بہترین حالت یہ ہے کہ اطاعت خدا بند تعالیٰ اور اس کی رضایت کی راہ پر ہو۔ پھر امام علیہ السلام 31ویں نصیحت میں فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما اور خبردار فاسقوں کی صحبت اختیار نہ کرنا کہ شر
بالآخر شر سے مل جاتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ حقیقت تجربے سے بھی ثابت ہو چکی ہے اور عقلی دلیل کی روح سے بھی کہ انسان پر اس کے دوست اور ساتھی کا کافی اثر مرتب ہوتا ہے۔ باہمی صحبت کے سبب ایک دوسرے کی صفات و اطوار اپنانے لگتے ہیں۔ آج کے علم نفسیات میں اس مطلب میں اس قدر پیش رفت ہوئی ہے کہ بعض کا عقیدہ ہے کہ جن لوگوں کے درمیان زیادہ قریبی تعلقات ہوتے ہیں وہ بتدریج وضع و قطع میں بھی ایک دوسرے سے شباہت پیدا کرنے لگتے ہیں۔ بعض شارحین نے شر کے شر سے ملحق ہونے کا یہ مطلب لیا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہو جائے تو وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام افراد کو اپنی لپیٹ میں لے گا، اور غیر فاسق افراد بھی فاسقوں سے تعلقات کے سبب ان کی طرح عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ چنانچہ اس بارے میں کچھ روایات بھی وارد ہوئی ہیں۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ، علامہ شاستری، جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 50۔ بہرحال کلام امام علیہ السلام کا مضمون آپ علیہ السلام اور دوسرے معصومین علیہم السلام سے منقول بہت سی روایات میں آیا ہے، جیسے کہ غرر الحکم کے کلمات قصار میں یوں آیا ہے ترجمہ کہ نیک لوگ اپنے ہی جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور برے لوگ اپنے ہی جیسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ غرر الحکم صفحہ 423 اور روایت نمبر 9724۔ پھر لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث میں یوں نقل ہوا ہے، انورٹڈ کاما، انسان اپنے دوست اور ساتھی کے دین پر ہوتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ اصول کافی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375 اور حصہ نمبر 3۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث میں یوں ارشاد ہوتا ہے، انورٹڈ کاما، کہ اخلاق کا بگڑنا احمقوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے سبب ہوتا ہے اور اخلاق کا اصلاح پانا عاقلوں کے ساتھ ہم نشینی کے نتیجے میں ہوتا ہے، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اور حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 75 اور صفحہ نمبر 82 حصہ نمبر 78۔ آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن بعض دوزخی حسرت کے ساتھ چلانے لگیں گے کہ میں نے کیوں فلاں فاسق اور بے ایمان کے ساتھ دوستی کی۔ اور اب ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہاں پہ ہائے افسوس، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں اور سورہ فرقان کی آیات ہیں یہ 28ویں اور 29ویں، کہ ہائے افسوس کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، بے شک یقیناً اس نے میرے پاس نصیحت آنے کے بعد مجھے بہکایا، اور شیطان تو آدمی کو رسوا کرنے والا ہی ہے۔ یہ ہم نے پڑھا سورہ فرقان آیات ہیں 28 اور 29۔ پھر امام علیہ السلام 32ویں نصیحت فرما رہے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ اللہ کی عظمت کا اعتراف کرو اور اس کے محبوب بندوں سے محبت کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اللہ کی تعظیم سے مقصد یہ ہے کہ گفتار میں بھی اللہ تعالیٰ کا ادب و احترام ملحوظ رکھے اور کردار میں بھی اسے ہر جگہ حاضر و ناظر جانے اور اس کی رضایت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام کی زبانی ان کی قوم پر کیا گیا شدید اعتراض یوں نقل ہوا ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے وقار کا خیال نہیں رکھتے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 13 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو انورٹڈ کاما میں ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22، ترجمہ کہ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی انہیں ایسا نہ پائیں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے انہیں قوت بخشی ہے۔ اللہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا
اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ یہی اللہ کی جماعت ہے، سن لو اللہ کی جماعت کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ مجادلہ کی آیت 22 کا ترجمہ۔ پھر ہم نے لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اللہ کے دوست سے دوستی نہ رکھے اور اللہ کے دشمن سے دشمنی نہ رکھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ یہاں پر شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 18 صفحہ 51۔ اب امام علیہ السلام کی ہم 34ویں نمبر پہ جو ان کی نصیحت ہے وہ پڑھتے ہیں، انورٹڈ کاما کے، اور غصے سے اجتناب کرو کہ یہ شیطان کے لشکروں میں سب سے بڑا لشکر ہے، والسلام، انورٹڈ کاما کلوز۔ لشکر کی تعبیر وہ بھی عظیم جیسی صفت کے ساتھ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ غصہ انسان کے وجود میں ایک معمولی عامل نہیں بلکہ یہ کئی خارق العادہ خ الف ریقاف الف لام عین الف دال ہے اور مؤثر عوامل کی منزلت پر ہے، اور حقیقت بھی ایسی ہی ہے کہ جب انسان غضبناک ہوتا ہے اور اپنے دل کا دروازہ شیطان کے لشکر کے لیے کھولتا ہے اور اس کا لشکر اس کی روح میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں انسان کی روح اور جان دشمن کی طرف سے قبضہ کیے ہوئے ایک ملک کی طرح ہوتی ہے جس میں ہر طرف ویرانی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ غصے کی حالت میں عقل کی لگام بھی انسان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اور وہ ایسے ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو عام حالت میں ہرگز نہیں کرنا، اور اس کے پوشیدہ عیوب غصے کے لمحوں میں پوری طرح ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں آیا ہے، انورٹڈ کاما، کہ جو اپنے غصے کو ضبط کرے اللہ اس کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303 اور حصہ نمبر 6۔ پھر لکھا ہے کہ غصے کے تباہ کن اثرات اس قدر ہیں کہ کبھی انسان ایسا کام بھی کر بیٹھتا ہے جس کے سبب وہ زندگی بھر پشیمان ہوتا ہے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتا رہتا ہے کہ کیوں میں نے ایسا کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، انورٹڈ کاما، یقیناً غصہ شیطان کی دہکتی آگ ہے جو اولاد آدم علیہ السلام کے دل میں بھڑک اٹھتی ہے۔ جب تم میں سے کوئی غضبناک ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں سرخ اور اس کے گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ پس جب تم میں سے کوئی اس حالت سے اپنے بارے میں خوف کھائے تو زمین پر بیٹھ جانا، کیونکہ اس حالات میں شیطان کی پلیدی اس سے دور ہو جائے گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 304 اور حصہ نمبر 12۔ پھر لکھا ہے کہ بعض اوقات عاقل ترین انسان بھی ایسے کام کر جاتے ہیں جو جاہل ترین لوگ بھی نہیں کرتے، چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، انورٹڈ کاما، کہ غصہ عاقل انسان کی عقل کو ناکارہ کرتا ہے اور جو اپنے غصے پر قابو نہ پائے وہ اپنی عقل کا مالک نہیں ہوتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور حوالہ ہے وہی جو اس سے پہلے تھا کہ میں پڑھ کے بتاتی ہوں کہ اصول کافی ہے اور صفحہ نمبر 305 حصہ نمبر 13 اور اصول کافی کی جلد نمبر 2 ہے، باقی تفصیل یہ جلد 2 ہے اور صفحہ 305 جبکہ حصہ نمبر 13۔ پھر اب یہ مکمل ہو گئی شرح و تفسیر، اب نقطہ رہ گیا ہے، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، although ٹائم ہے آگے ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں کیونکہ بس یہ 2 صفحات ہیں۔ لکھا ہے، اس میں ہیڈنگ ہے حضرت حارث ہمدانی رضی اللہ کون ہے، یہ انورٹڈ کاما کے ساتھ یہاں پہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات ہیں کہ حارث بن عبداللہ رضی اللہ کا تعلق یمن کے معروف طائفہ، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، بنی ہمدان ان سے تھا اور جو امام علیہ السلام کے شیعوں میں شمار ہوتے تھے۔ حارث رضی اللہ اس قبیلے کے بافضیلت ترین افراد میں سے تھے اور علم رجال کے معروف عالم ابن داؤد ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنے دور کے لوگوں میں فقیہ ترین شخص تھا۔ پھر لکھا ہے کہ تبری ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حارث حضرت علی علیہ السلام کے ان اصحاب میں سے تھے جو شاندار ماضی کے مالک اور علم فقہ اور حساب میں بہت ماہر تھے۔ اسی طرح شعیبی شین
आइन बे छोटिए शेबी जो अहले सुन्नत के फुक़हाए ताबईन में से हैं, हारिस रजी अल्लाह से मुतालिक लिखते हैं कि मैंने अहकाम इर्स, अलिफ रे से है और अलिफ के साथ ज़ेर है, इर्स, अहकाम इर्स और उनके मुहासिबात हारिस रजी अल्लाह से सीखे हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसका हवाला है शरह नहजुल बलागा, अल्लामा तस्तरी, तेसीन तेरे छोटिए तस्तरी, और जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 33। एक रिवायत में यूं जिक्र हुआ है कि असबग़ बिन नबाता रजी अल्लाह ने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर था। इतने में हारिस हमदानी रजी अल्लाह चंद शिया अफराद के साथ दाखिल हुए। हारिस को आप अलैहिस्सलाम के यहाँ खास मकाम हासिल था और उन दिनों वो बीमार थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा कैसे हो? अर्ज की ज़माने ने मुझे बूढ़ा कर दिया और मैं बीमार हूँ, और घर के दरवाजे के पास आप अलैहिस्सलाम के असहाब के नज़ा, नून जे अलिफ ऐन, नज़ा ने मेरी परेशानी में इजाफा किया है। इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा वो लोग किस चीज़ में नज़ा कर रहे हैं? तो अर्ज की कि आपके बारे में, नीज़ उन 3 अफराद के बारे में जो आपसे पहले खिलाफत पर रहे। एक ग्रोह आप अलैहिस्सलाम के बारे में गुलू करता है और दूसरा ग्रोह तफरीत का शिकार है, तेफे रे ये तो शिकार है, और तीसरा ग्रोह इत्तदाल पसंद है, जबकि चौथा ग्रोह शक व हैरत पर बाकी है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यही परेशानी तुम्हारी निजात के लिए काफ़ी है। जान लो मेरे बेहतरीन शिया वही लोग हैं जो एतदाल पसंद हैं। गालियों को उन्हीं की तरफ रुख करना चाहिए और जो पीछे रह गए हैं उन्हें भी उनसे मुल्हक होना चाहिए। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने कुछ मजीद गुफ्तगू के बाद फरमाया ए हारिस, तुम्हें बिशारत देता हूँ कि तुम मौत के वक्त पुले सिरात पर, हौज़े कौसर पर और तकसीम के वक्त मुझे पहचान लोगे। हारिस रजी अल्लाह ने पूछा तकसीम से मुराद क्या है? फरमाया मुराद ये है कि मैं जहन्नुम को सही मानों में तकसीम करूँगा और आग से कहूँगा कि ये मेरा दोस्तदार है, इसे छोड़ दो, और ये मेरा दुश्मन है, इसे जला दो। ये वो चीज़ है जो अल्लाह ताला ने मेरे इख्तियार में रखी है। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने और भी बिशारतें हारिस रजी अल्लाह को सुना दी। हारिस रजी अल्लाह इस कदर खुश हुए कि अपनी जगह से उठे जब उनकी अबा ज़मीन पर घिसट रही थी और कहा कि अब मुझे कोई गम नहीं कि मौत मेरे पीछे आए या मैं उसके पीछे जाऊं। हवाला है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 178 और 179। फिर लिखा है कि इसी तरह एक और हदीस में आया कि हारिस रजी अल्लाह ने कहा कि एक दिन मैं ज़ुहर के नज़दीक इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर सच कहूँ तो तुम मुझे 3 जगहों पर देखोगे जब मौत तेरी हंसली तक पहुंचे, पुले सिरात के पास और हौज़े कौसर पर। हवाला सफ़ीनतुल बिहार, जिल्द नंबर 2, और साथ ही लिखा है मीम दाल खे लाम मदखल हारिस हमदानी। फिर लिखा है कि मारूफ शायर सैयद हमीरी है मीम ये रे छोटी ये ने अपने कलाम में इस वाक़े की तरफ यूं इशारा किया है। इसमें शेर का यहाँ पे तर्जुमा लिखा है कि ए हारिस, क्योंकि शेर अरबी में है, ए हारिस हमदानी रजी अल्लाह, हर मरने वाला मुझे अपने सामने देखता है, ख्वाह वो मोमिन हो या मुनाफिक। ब्रैकेट में लिखा है कि मोमिन मुझे देखकर खुश होगा और मुनाफिक की परेशानी में मजीद इजाफा होगा। हवाला है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 180। फिर लिखा है बाज़ कुतुब में मज़कूर है कि शेख बिहाई ने कहा कि मैं हारिस हमदानी रजी अल्लाह की ज़ुर्रियत में से हूँ। हवाला है यहाँ पर सफ़ीनतुल बिहार, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 141। हारिस रजी अल्लाह सन 65 हिजरी में यानी वाक़े करबला के 4 साल बाद इस दुनिया से रुखसत हुए। अगर वो वाक़े करबला में मौजूद न थे तो उसकी वजह ये थी कि वो काफ़ी अरसे से बिस्तर अलालत पर पड़े हुए थे और ज़ाहिरन काफ़ी उम्र रसीदा हो चुके थे, क्योंकि मज़कूरा बाला रिवायत में हमने देखा कि उन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, जबकि ये वाक़या 40 हिजरी या उससे भी पहले का है। आखिरी पैराग्राफ में लिखा है इब्ने आसम अलिफ आयन से मीम की किताब अल फतूह में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह से यूं नकल हुआ है कि जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम जंगे सिफ़ीन से लौट आए, जबकि खवारिज से लड़ी गई जंगे नहरवान भी थम गई थी, तो हारिस हमदानी रजी अल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा ए हारिस, मैं रात से रंजो परेशानी में हूँ। हारिस ने अर्ज़ की क्यों या अमीरुल मोमिनीन,
کیا شام و بصرہ اور نہروان والوں کے خلاف جنگ سے پشیمان ہیں؟ فرمایا افسوس ہو تم پر اے حارث رضی اللہ، اس حوالے سے تو میں خوشحال ہوں۔ جس چیز نے مجھے پریشان کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے خواب میں سرزمین کربلا کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے اور ان کا لاشا زمین پر پڑا ہوا ہے، جبکہ وہاں کے درخت بھی سارے گرے ہوئے تھے اور آسمان شگافتہ ہوا تھا اور وہ کئی بار زمین پر گر پڑا۔ اتنے میں نے منادی کو ندا دیتے ہوئے سنا کہ اے حسین علیہ السلام کے قاتلوں، تم نے ہمیں وحشت میں ڈال دیا، خدا تمہیں وحشت میں ڈالے۔ اس پر میری آنکھ کھلی، میں اس خواب کی وجہ سے پریشان ہوں۔ حارث رضی اللہ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، یقیناً کوئی خیریت ہی آپ علیہ السلام کی منتظر ہوگی۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے ہاتھ، یہ ایسا امر ہے جو قطعی ہے، اور میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مجھے خبر دی ہے کہ یزید میرے بیٹے کو قتل کر دے گا، اللہ جہنم میں اس کے عذاب پر اضافہ کرے۔ یہاں پہ حوالہ ہے الفتوح جلد نمبر 2 صفحہ 553، اور سامعین پیج 294 پر اس کتاب کے یعنی 11ویں والیوم پر مکتوب 69 مکمل ہو گیا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔